اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے بھجوائے ہوئے سوالات کے جواب اپنے علماء سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہمارا موضوع رہا ہے نماز کے متعلق سوالات۔ اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ ہم کوئی سوال اگر آ جائے تو وہ شامل کر لیتے ہیں۔ آئندہ بھی اسی طرح جو سوالات آپ ہمیں بھجوائیں گے ہم انشاءاللہ ان کو شامل کرتے رہیں گے۔ اس وقت جب یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے حوالے سے مسلمانوں کے بعض لوگوں میں افراط اور بعض میں تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض اس دن کے حوالے سے یا اس کو منانے کے حوالے سے بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور ان کے بالمقابل ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اس دن کو منانے کو قریب قریب حرام ہی قرار دیتے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک ایسا اہم دن ہے، بلا شبہ ایسا مقدس دن ہے، ایسی عظیم ہستی کی پیدائش کا دن ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اسلامی طور طریقے کے اندر رہتے ہوئے اس کو کس حد تک منانا چاہیے، کس رنگ میں منانا چاہیے، یہ ہم آج اپنے پروگرام کے افتتاح میں شامل کریں گے۔ ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے استاذی المکرم جناب مولانا مبشر احمد کالم صاحب۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ عید میلاد النبی منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کس حد تک ضروری ہے، یا اسلامی طور طریقے کے اندر رہتے ہوئے کس طرح منایا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ یہ بیان فرما دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بنیادی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوی نبوت فرمایا، 13 سال مکہ میں قیام فرمایا، پھر ہجرت ہو گئی، اور پھر مدینہ میں 10ویں سال آپ کا وصال ہوا۔ اس 22-23 سالہ دور رسالت میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی 12 ربیع الاول کے دن صحابہ کو جمع کیا ہو کہ آج میرا یوم پیدائش ہے تو آج یوں کرو اور وہ کرو اور اس طرح کرو اور اس طرح کرو۔ آپ کی وفات کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ کا دور ہوا، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ان سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے، یوم ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئیے آج جلوس نکالیں یا فلاں کام کریں اور فلاں کام کریں۔ جب تک صحابہ کا دور رہا، آخری صحابی کی وفات تک بھی ایسا کبھی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی جو خیر القرون کا زمانہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ
عالم اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بجائے کسی تیسری عید میلاد النبی کا دن منایا گیا ہو۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن اگر ہم کوئی جلسہ کریں جس میں لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیش گوئیاں، آپ کی سچائی کے دلائل، آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کی سیرت اور اخلاق کی پاکیزہ مثالیں لوگوں کو سنائیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس موضوع پر جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 13 مارچ سن 2009 کو ایک تفصیلی خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ مولود کے دن جلسہ کرنا، کوئی تقریب منعقد کرنا منع نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدعات نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، اور اس قسم کا پروگرام صرف یہی نہیں کہ سال میں ایک دن ہو، محبوب کی سیرت جب بیان کرنی ہے تو پھر سارا سال ہی مختلف وقتوں میں جلسے ہو سکتے ہیں اور کرنے چاہیے، اور یہی جماعت احمدیہ کا تعامل رہا ہے اور یہی جماعت کرتی ہے۔ اس لیے یہ کسی خاص دن کی مناسبت سے نہیں، لیکن اگر کوئی خاص دن مقرر کر بھی لیا جائے اور اس پہ جلسے کیے جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، بلکہ ہمیشہ سیرت بیان کی جاتی ہے، اگر اس طرح پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بدعات شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس دن کی مناسبت سے اگر چھٹی ہے یا دوستوں کے لیے سہولت ہے اور ہم اس دن کوئی اجلاس رکھ لیں جس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا بیان ہو تو اس میں کوئی حرج اور ممانعت والی بات بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ کان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دونوں پہلو جو ہیں وہ اس کے بیان کر دیے ہیں کہ اگر اس دن کوئی جلسہ وغیرہ کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بیان کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی ممانعت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک رواج کے طور پر، ایک باقاعدہ جو ہے رسم کے طور پر یہ خلفاء کے دور میں خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس طرح منایا نہیں گیا۔ دونوں باتیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ زید صاحب، اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام کو نظر میں رکھتے ہوئے، سننے والا کسی اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ جماعت احمدیہ گویا اس طرح سے منظم کر کے ذکر کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جماعت کا طریق کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یا سیرت النبی کے حوالے سے جماعت میں کیا طریق رائج ہے، جماعت کس طرح اس کا اہتمام کرتی ہے، اگر آپ وہ ذرا بیان کر دیں ناظرین کے لیے تو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی ایسی اس قسم کے 12 ربیع الاول کو جلسہ ہے سیرت النبی یا عید میلاد النبی وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مسنون نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اور چونکہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ جس میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی،
تو اس میں وہ ایسا ایک زمانہ تھا جس میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے پاک نمونے، جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ پس پشت پڑ چکے تھے، ایمان ثریا پہ جا چکا تھا، لوگ کچھ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے، بانی اسلام کی کیا سیرت، کیا اہمیت ہے۔ اور اس دور میں جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبوت کے افراد کے متعلق جب دریدہ دہنی کی گئی اور ان کی شان اطہر میں زبان درازیاں کی گئیں، تو مثال کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 1897 میں ایک جو شخص تھا احمد شاہ، اس نے امہات المومنین کے نام پہ ایک کتاب تحریر کی، لکھی، اور اس میں بہت زیادہ اس نے خاندان نبوت کے متعلق دریدہ دانی کی۔ اس موقع پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب فریاد درد کے نام پہ تحریر کی، اور اس میں حضور نے یہ باقاعدہ بتایا کہ صرف کوئی میموریل بھجوا دینا، گورنمنٹ سے احتجاج کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا طریق اختیار کیا جائے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف پیرایوں میں بیان کی جائے، کتابیں لکھی جائیں، پمفلٹ شائع کیے جائیں، جلسے کیے جائیں، اور تاکہ نوجوان نسل کو، لوگوں کو اس حبیب کبریا کی سیرت کا علم ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس شان کا وہ نبی تھا۔ تو اس دور میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف کتابیں جو مختلف زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، فارسی میں منظوم کلام حضور نے تحریر فرمایا، جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پاک شان کو بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یہ سلسلہ جماعت احمدیہ میں اسی وقت سے چل رہا ہے تحریروں میں۔ اور پھر اس کے بعد خلافت ثانیہ میں جب 1927 میں ایک اور شخص نے جو راجپال کے نام پہ تھا، سماجی کارکن تھا، آریہ تھا، اس نے رنگیلا رسول کے نام پہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی اور ایک کتاب تحریر کی، تو اس موقع پر بھی سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو امام جماعت تھے اس وقت، انہوں نے اپنی ساری جماعت کو یہ تحریک کی، اور اس وقت پھر 1927 سے باقاعدہ جماعت احمدیہ میں مختلف وقتوں میں جلسہ ہے سیرت النبی کا رواج پڑا، اور یہ پھر نہ صرف ایک ملک میں بلکہ جماعتی تنظیموں میں، جماعتوں میں، ملکوں میں، انٹرنیشنل طور پہ یہ سیرت النبی کے جلسے ہمیشہ ہوتے چلے آئے، اور قادیان میں بھی اور پھر ربوہ میں بھی یہ رہا کہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول والے دن بھی اور دوسرے مختلف دنوں میں بھی جب بھی کسی جماعت کو، کسی مجلس کو، کسی تنظیم کو سہولت ہوتی تھی، باقاعدہ ان کے پروگراموں میں یہ شامل ہوتا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرنے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس بارے میں پوچھا گیا مولود النبوی کے متعلق، تو حضور نے فرمایا کہ جلسے کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو بیان کرنا کہ کس شان کا وہ نبی تھا، کس طرح وہ تنہا آیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی تائیدات اسے حاصل ہوئیں، یہ ساری باتیں بیان کی جائیں، اور اس میں گاہے گاہے خوبصورت نظمیں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جائیں۔ تو اسی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیے ہوئے طریق کے مطابق جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسے میں نے کہا کہ ذیلی تنظیموں میں بھی، خدام احمدیہ میں، انصار اللہ میں، لجنہ میں جو جماعتی ذیلی تنظیمیں ہیں، اسی طرح جماعتوں کی سطح پہ بھی، ملکوں کی سطح پہ بھی، ریجنل سٹیجز پہ بھی، اگر پاکستان میں چلے جائیں تو ضلع وار، علاقہ وار اس قسم کے جلسے مختلف وقتوں میں ہوتے ہیں۔ جس طرح محترم کالوں صاحب نے حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید طلب نصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا حوالہ دیا ہے، تو جس طرح حضرت صاحب نے اس میں فرمایا کہ محبوب کی سیرت بیان کرنی ہو تو پھر ایک دن کیوں، سارا سال کیوں نہیں، سال کے مختلف وقت کیوں نہیں؟ تو جماعت احمدیہ تو وہ جماعت ہے جس نے سیرت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پھیلایا ہے،
جی بالکل، اس اور کو ایک دن تک محدود نہیں کیا کہ ایک دن کا پورے سال میں اسے پھیلایا، جلسہ جلوس کر کے تو اس کے بعد بھول جائے. بالکل. اور پھر جیسا کہ بتایا کہ اس میں چونکہ مختلف بدعات سے منع کیا ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اس میں اس قسم کی بدعت ہونا کہ جب درود پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں مختلف قسم کے سوال کہ اگر آپ اس وقت کسی اس قسم کی حالت میں ہیں، آپ واش روم بھی جاتے ہیں تو کیا اس وقت بھی حاضر رہتے؟ تو اس قسم کے نامعقول سوال پھر اٹھتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب درود پڑھا جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان جلسوں میں کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو یہ ساری بدعات ہیں. ایسی کوئی جماعت احمدیہ ان بدعات سے ہٹ کر اصل جو مغز ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سیرت النبی پورے سال میں پھیلا کر کرتی ہے. اور اس کی جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ انما الاعمال بالنیات، اس میں نیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت ساری دنیا میں نہ صرف اپنے لوگوں میں بلکہ پرایوں کو بھی بتائی جائے تاکہ وہ بھی اس عالی مرتبہ کے رسول اور نبی پر کی شان کو جانیں اور آپ کی صفات سے آگاہ ہوں. اور پھر جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خدا اور خدا کے فرشتے اس وجود پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو. تو ساری دنیا کا یہ پھر فرض بن جائے، اور اگر دنیا کی ساری فضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والی ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، جنہوں نے بہت بڑا احسان ہم لوگوں پہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک آخری اور کامل تعلیم پا کر ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں لے کے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر صاحب اسی طرح یہ بات لاجیکل نظر آتی ہے کہ اگر مخالفین جو ہیں وہ آپ کی سیرت پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کو خراب کر کے دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ آپ کا کریکٹر جو ہے نعوذ باللہ ایسا اور ایسا تھا، تو اس کا لاجیکل جواب یہی ہے، منطقی بات ہے کہ ہم اس سیرت کی خوبیاں جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے بیان کریں، اور یہی جماعت کا طریق ہے. اور نہ اس کے لیے ہم نے صرف ایک دن چنا ہے بلکہ سال کے جس دن بھی اور جس مہینے میں بھی ہم جہاں بھی انتظام کے تحت جو سہولت کے ساتھ ہو سکتا ہے اس پر ہر جگہ تمام جو احمدی ممبران جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں. اور اس بات کی گواہ ہے جماعتی نظام کے وہ رپورٹ فارم جن پر رپورٹ جو ہے وہ واپس مرکز میں منگوائی جاتی ہے، تو اس میں باقاعدہ یہ ایک کالم بنا ہوا ہے کہ اس مہینے کتنے جلسہ سیرت النبی منعقد کیے گئے. اس لیے ہمارے ہر مہینے میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہمارے تو ایجنڈے سے وہ کبھی بات باہر نکلی نہیں. ہمیں تو یہ انتظار کبھی کرنا ہی نہیں پڑا کہ کب 12 ربیع الاول آئے گا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے. ہم تو ہر لحظہ اس پاکیزہ سیرت کے لیے وقف ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے، اور اس پر کوئی بھی ہونے والا حملہ ہم اپنے دین و جان سے اس کا دفاع کرنے کے لیے ہر لحظہ تیار ہیں. اور جہاں ایک ادنا احمدی اس میں شامل ہے وہاں ہمارے امام، ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز وہ خود ایسے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں. پیس کانفرنس جو ہے وہ اسی غرض سے ہے کہ اس وقت جب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ غلط بات منسوب کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا شدت سے یا شدت پسندی سے کوئی تعلق تھا، تو ایسے وقت میں جماعت احمدیہ تمام دنیا کے اسکالرز کو، حکام بالا کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، جو ہر طبقہ زندگی سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بلاتی ہے ہر سٹیج پر. اور سالانہ طور پر یہاں بھی جو ہے لندن میں بھی ہم یہ منعقد کرتے ہیں. پیس کانفرنس ہر سال منعقد ہوتی ہے جس میں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خود تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ چلتا رہے گا. کل صاحب اب ہم اپنے روٹین کے سوالات جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں. مبشر احمد صاحب نے لاہور سے ہمیں ای میل بھجوائی تھی. ان کے کچھ سوالات کے جواب جو ہیں وہ ہم پچھلے پروگراموں میں دے چکے ہیں. اس وقت ان کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمباکو نوشی کے بعد حالت وضو میں کوئی فرق آتا ہے؟
یا پھر کلی کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ شریعت میں تمباکو اور تمباکو نوشی کو حرام بیان نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں تمباکو کا رواج نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس عذر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اسے آئندہ زمانے کے حالات کی بھی خبر ہے، اور جس زمانے میں شریعت اتری اس زمانے کے حالات کی بھی خبر تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آئندہ تمباکو کا رواج پڑے گا، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمباکو حرام ہے یا تمباکو نوشی حرام ہے۔ تو پھر ہم تمباکو نوشی کے نتیجے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جس نے تمباکو نوشی کی گویا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ ایک فضول سی چیز ہے، بےہودہ سی، اور اس کے نتیجے میں منہ سے کچھ تھوڑی سی بدبو آتی ہے، بدبودار دھواں جاتا ہے۔ تو فتوے کے لحاظ سے تو اگر کوئی انسان حالت وضو میں ہو اور سگریٹ یا حقہ پی لے تو وہ کلی کر لے تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مزید احتیاط کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ مکمل وضو کر لے، لیکن وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک اور سوال ہے ان کا مبشر صاحب کا لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں نماز قصر ادا کی جاتی ہے، لیکن کیا سفر کی بعض قسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا؟ یہ جو ہے نا کہ سفر کی حالت میں نماز قصر، یہ اتفاق سے امت میں ایک غلط محاورہ رائج ہو گیا ہے۔ قصر کی نماز تو قرآن کریم نے صرف خوف کی حالت میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے ظہر، عصر اور عشاء کی دو رکعت پڑھی جاتی تھی، پھر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران تو وہی رہنے دی جو پہلے روٹین تھی، لیکن قیام کے دوران ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے 2 کی بجائے 4 فرض کر دیے۔ تو گویا سفر میں نماز کی تعداد، یعنی نماز کی رکعت کی تعداد کم نہیں ہوئی، سفر میں بھی نماز کی رکعت کی تعداد تو وہی رہی جو پہلے حضر میں تھی، البتہ حضر میں نمازوں کی رکعت کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا سفر کے ساتھ تعلق نہیں۔ اس لیے یہ اتفاق سے امت میں محاورہ غلط رائج ہو گیا کہ سفر میں نماز قصر کرنی ہے، لیکن اسی محاورے کو پھر ہم بھی مجبور ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ تو بعض سفر ایسے ہوتے ہیں، مثلا انسان کی ڈیوٹی ہی ایسی ہے کہ وہ روزانہ سفر پہ رہتا ہے، ہوائی جہاز کا عملہ ہے، پائلٹ ہے، اس کا سٹاف ہے، ریلوے کے بسوں کے ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، ریلوے کے گارڈ ہیں، ڈاکیہ ہے، یا اور ایسے لوگ جو اپنی ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں روزانہ ہی سفر کرتے ہیں۔ تو چونکہ ان لوگوں کا سفر ان کی ایک روٹین بن جاتا ہے، اس لیے ان کا سفر مسئلے کے اعتبار سے سفر قرار نہیں پاتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی ایسی بستی میں جاتا ہے جس بستی میں زمانے کے امام، زمانے کے نبی یا زمانے کے خلیفہ کی رہائش ہے، تو وہ بستی اس انسان کے لیے اس کا ایک روحانی گھر ہے، کیونکہ اس کا روحانی باپ اس بستی میں آباد ہے، تو وہاں پر اس پر مسافر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جس بستی میں کسی انسان کی اپنی جائیداد ہے تو وہ بستی بھی اس کے لیے اس کے گھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کی جس بستی میں رہائش ہو
تو وہ بستی بھی اس کے لیے اس کا اپنا گھر ہے. جس بستی میں اس کی اولاد آباد ہو وہ بستی بھی اس کے لیے اس کے گھر کی حیثیت رکھتی ہے. تو ایسی بستیوں میں، ایسے مقامات پر جہاں اس کی اپنی جائیداد ہو یا والدین کی رہائش ہو یا اولاد کی رہائش ہو یا اس کے روحانی مرشد اور امام کی رہائش ہو، تو وہ چونکہ بستیاں اس کے لیے گھر کی ہی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے ان بستیوں میں وہ مقیم ہی شمار کیا جائے گا. ان بستیوں میں اس پر مسافر کے احکام لاگو نہیں ہوں. اور کل صاحب، کیا بیماری کی حالت میں بھی نماز مختصر کی جا سکتی ہے؟ بیماری کی حالت میں نماز مختصر کی جا سکتی ہے اگر اس کی توجہ قائم نہیں رہ رہی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مریم صدیقہ صاحبہ نے ہمیں سوالات کچھ بھیجے تھے، ان میں سے بعض کے جواب ہم نے دے دیے ہیں. ابھی ان کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے روز سیدھا آ کر جماعت میں شامل ہو اور خطبہ بھی نہ سن سکے اور پہلے والی سنتیں بھی ادا نہ کی ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اگر تو نماز جمعہ الگ ہو رہا ہے، یعنی ظہر اور نماز جمعہ اور عصر جمع نہیں ہو رہی، تو پھر تو وہ بعد میں سنتیں ادا کرے گا. اور اس کے دونوں طریق ہیں کہ وہ چاہے تو پہلے 4 جو بعد کی سنتیں ہیں 2 ادا کر لے، اس کے بعد جو پہلی رہتی ہوئی ہیں وہ 4 ادا کر لے. لیکن اگر وہ 2 اور پھر 2 بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو تب بھی وہ اس کی دونوں طریق ہی آتے ہیں، دونوں طریق درست ہیں. لیکن اگر نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر بھی جمع ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں بعد میں وہ کوئی سنت ادا نہیں کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک پھر کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے جا سکتے. تو یہ اگر وہ آتا ہے جمعہ الگ ہو رہا ہے تو پھر وہ جمعے کے بعد اپنی پہلے جو بعد کی سنتیں ہیں، اگر ترتیب کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو بعد کی سنتیں یعنی 2، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور جمعے سے پہلے 4 اور بعد میں 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، تو وہ بعد میں 2 پڑھ لے. اور اس کے بعد وہ پہلی چھٹی ہوئی جو رہ گئیں اس کی سنتیں تھیں وہ بعد میں وہ 4 بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 کی صورت میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ان 4 سنتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر خطبے کے دوران خطبہ ہو رہا ہے اور اگر وہ آیا ہے تو اس دوران وہ 2 سنتیں ادا کرے گا، اور اس لیے وہ بعد میں اگر 2 بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جی ٹھیک ہے زیر صاحب، جزاکم اللہ. ان کا ایک اور سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے روز خطبے وغیرہ کے دوران کیا صفوں میں بیٹھنا ضروری ہے یا انسان دیوار سے ٹیک لگا کر بھی بیٹھ سکتا ہے؟ یہ درست ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں تو آداب مسجد والی بات ہے کہ مسجد میں جب انسان آتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ، وہ پوری چستی کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے. دیوار سے ٹیک لگانا اور یہ تو ایک سستی کی علامت ہے. اور جس طرح نماز میں آنکھیں بند کرنے سے منع کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا کام ہے کہ وہ چست ہو اور آنکھیں بند کرنا سستی پیدا کرتا ہے، اس طرح جب انسان جمعہ کے لیے آیا ہے تو نماز کے آداب میں سے ہے کہ صفوں میں ترتیب کے ساتھ بیٹھے، اور خاص طور پر جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو امام کی طرف اس کی توجہ، اس کا چہرہ ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے یا کسی کی بات کو غور سے سننا چاہتا ہے، اس پہ توجہ قائم ہی تب ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی طرف منہ کر کے وہ بات کو سنے. اور دوسرا، ویسے بھی یہ آداب کے خلاف ہے کہ ایک شخص آپ سے کلام کر رہا ہے اور آپ دوسری طرف منہ کر لیں تو وہ بے ادبی ہے. تو اس ساری صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد میں اس طرح بیٹھنا ترتیب کے ساتھ صفوں میں چستی کے ساتھ یہ تو درست ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو اس طرح دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لینا کہ آخری صف میں مثال کے طور پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں وہ ٹیک لگا لیتا ہے، تو ٹیک لگانا کوئی حرام نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ پاؤں کھلے چھوڑ کے ٹانگیں سیدھی کر کے، وہ تھوڑی سی عجیب اور ایک مسجد کے آداب کے خلاف بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو دیوار میسر ہے تو وہاں وہ ٹیک لگا کے امام کی طرف اس کا چہرہ ہے، امام کی طرف اس کی توجہ ہے، اس میں سستی پیدا نہیں ہوتی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. میں دونوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے.
اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.